سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر جادو کی صدا تلوار سے گردن کا اتنا بڑا جنہیں تعویذ دے کہ قابو آ جائے جادو، جو ایسا کام کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اسے زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں۔ 1460 امام ترمذی اس کو لے کر آئے۔ سیدنا بجالہ بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا خط آیا، سرکاری کا حکم نامہ، اس میں لکھا ہوا تھا ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر جادوگر مرد اور عورت اسے قتل کرتا، اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ عورتیں بھی جادو کرتی ہیں، وہ بھی فلاں آئی ہے اس کا تعویذ بڑا چلتا ہے، اور میں صاف کر دیتا ہوں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جادوگر اگر توبہ نہ کرے نا، اسے کہا جائے گا توبہ کر لو، مشرک ہے توبہ کر لو، یہودی عیسائی ہے توبہ کرو، تو توبہ تو کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اسے جا کے سمجھائیے یہ تو کفر ہے جادو کرنا، میاں بیوی میں تفریق ڈلوانا یہ تو کفر کا کام ہے، آپ یہ کرتے ہیں۔ بین المرء وزوجہ، مرد اور بیوی میں طلاقیں کروانا، توبہ کر لو، اللہ سے ڈرائیے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دو۔ آپ نے قتل نہیں کرنا کہ کسی بابے کو پکڑ کے اسے ماری کھڑے ہوں کہ شاہ صاحب نے کہا تھا صفایا کر دو اس کا، نہ، یہ حکام کا کام ہے، یہ یاد رکھیے گا، فرق ہے، عوام کا کام نہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ اس لیے سعودی عرب وہاں کی جو حکومت ہے اس سے دم کرانے کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ، اجازت نامہ کہ آپ دم کر سکتے ہیں، پھر وہ آدمی دم کر سکتا ہے، اور کوئی بغیر اجازت کے کرے پھر پکڑا جائے سیدھا ہی اپنے ملک میں جاتا ہے، خروج نہائی لگتا ہے اس کا۔ پچھلے دنوں فلسطین کے ایک اچھے عالم تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، سعودیہ میں دم کرتے تھے وہ بڑے عرصے سے، بس کہیں قابو آ گئی، حکومت اجازت نہیں تھی ان کے پاس، سیدھا خروج لگایا۔ کراچی میں بریک لگی ان کی آ کر، میں حیران ہوں آپ ادھر کدھر، مجھے پیچھے سے بھی آ گیا کہ بھائی یہ پکڑے گئے ہیں۔ تو باقاعدہ اسلامی حکومت میں اجازت ملتی ہے کہ آپ دم کر سکتے ہیں، آپ راقی بن سکتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جدہ میں ہمارے شیخ ہیں، وہ باقاعدہ کورس کرواتے ہیں، اور بڑے بڑے دور سے اہل علم وہاں پر پہنچتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، پھر انہیں سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، پھر وہ دم کر سکتے ہیں۔ یہاں جسے مرضی کرو کہ نمازیں پڑھی ہیں کہ جی مولوی پڑھتا ہوتا ہے نمازیں، ہم تو ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں، ہماری کوئی 5 نمازیں تھوڑا ہوتی ہیں، وہ بھی دم کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قتل کر دو ان کو۔ ہاں بات ہو رہی تھی کہ عوام میں سے کوئی قتل نہ کرے اٹھ کے، کسی کو بھی، نہ زانی کو،
نہ چور کا ہاتھ کاٹ سکتا ہے، نہ شرابی کو کوڑے مار سکتا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا اسمبلیوں میں، یہ ان کا کام ہے۔ ہمارا کام اس کو توبہ کی ترغیب دلانا ہے۔ پھر حکام کا کام ہے، یہ جو لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں یہ چیزیں، بندہ میرا صاف کر دیا، وہ بھی پچھلے دنوں نارووال میں، غالباً نارووال میں نوجوان لڑکے نے دوسرے کو قتل کر دی۔ کیوں؟ کہ جی یہ قبر پرست ہے، مشرک، لا حول ولا قوت، اور بڑے سکون سے انٹرویو دے رہا ہے، مسکرا ایک نوجوان کو قتل کر دی ناحق۔ تمہیں کس نے حق دیا یہ قتل کرنے کا؟ کیا تم نے دلائل سے، قرآن سے، احادیث سے اس پر اتمام حجت کی ہے؟ کر بھی دیو تب بھی آپ قتل نہیں کر سکتے۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب میں جب زانی کو پتھر مارے جاتے ہیں نا اور قاتل کی گردن اتاری جاتی ہے تو پورے سعودی عرب میں اس دن کا خطبہ اللہ کی حدود پر ہوتا ہے۔ پوری قوم کو سبق پڑھاتے ہیں کہ اللہ کی حد نافذ کرنے کا ثواب اتنا ہے، اور آج فلاں علاقے میں فلاں قاتل کی گردن اتاری جائے گی۔ پھر غرسا وہاں پر پہنچتے ہیں، پھر عالم دین پہنچتا ہے، پھر وہ وارثوں کے پاس جا کر کہتا ہے معاف کر دو، بڑا اجر ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، گردن اتارو اس کی۔ جلاد پھر گاڑی کے اندر آتا ہے، باقاعدہ پورا نظام ہے، یہ حکام کا کام ہے۔ یہاں ہم ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، یہ میرے امیر کو نہیں مانتا، جاؤ ان کی مسجد میں بم دھماکہ کر دو، مار دیتے ہیں بندے۔ درباروں پر نہیں دھماکے ہوئے تھے پچھلے سال، کئی سال پہلے اڑا دیے وہ بندے، وہ قبر پرست تھے، ان میں معصوم بچے تھے، عورتیں، وہاں دھماکہ کیا، یہ نیکی کا کام ہے، جنت ملے گی، ایسے کہنے لگے۔ پھر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر 3 جادوگروں کی گردنیں اتار دی، صاف کر دیا ان کو۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لداود نبی اللہ علیہ السلام من اللیل ساعۃ یوقظ فیہا اہلہ۔ داؤد علیہ السلام رات کے وقت اپنے اہل خانہ کو اٹھا دیتے۔ داؤد علیہ السلام کمال کے پیغمبر تھے، پڑھتے تھے نا تو پرندے آ کر اوپر چھاؤں کر دیتے، سبحان اللہ، ان کی آواز بڑی خوبصورت سی۔ فیقول یا آل داود قوموا فصلوا، اے داؤد کی اولاد کھڑے ہو جاؤ اور تہجد پڑھو۔ دیکھو سبحان، تہجد پڑھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کتنا اچھا ہے وہ آدمی جو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، پھر بیوی کے چھینٹے مارتا ہے، اسے بھی تہجد کے لیے اٹھا دیتے۔ کتنی اچھی ہے وہ عورت جو تہجد پڑھتی ہے پھر خاوند کو بٹھا دے، لیکن اپنی ذمہ داری پر۔ ہمیں کھلے کھائی کھڑے ہوتے ہو تو شاہ جی نے کہا منہ دھلا دو اس کا، اٹھ کے سردی میں ٹھنڈا پانی لگا دو۔ کہا قوموا فصلوا، نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، رات کی نماز بڑی زبردست نماز۔ فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ فِيهَا الدُّعَاء، ایک گھڑی ہے اس وقت اللہ ضرور وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس گھڑی میں مانگنے کا وقت کوئی نہیں ہوتا، کمرہ بند، سردی، مصلی، اکیلا اور رب کا مانگو اس وقت صلی اللہ تعالی۔ الا لساحر او عشار، سوائے 2 بندوں کے وہ رات کو اٹھ کر بھی نماز پڑھے، ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 جادوگر، نمبر 2 ٹیکس لینے والا۔ یہ لگے ہوئے نا ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، گاڑی ٹیکس، پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس۔ ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ 50,000 سے زیادہ ٹرانزیکشن کرو گے تو پھر ٹیکس، اس کا خطرہ ہے، ٹیکس ہی ٹیکس۔ فرمایا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہر جگہ پر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے ٹیکس مسلمان پہ لگانا، مسلمانوں کا۔
مسلمان لگایا کرتے تھے ٹیکس کفار پر، زندہ رہنا ہے تو زندگی کے پیسے دو، یا اسلام قبول کرو یا لڑائی کرو، ہمارے ساتھ بس تین ہی باتیں ہوتی تھی۔ تو جادوگر کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ جادوگر کی آخری بات، پچھلے دنوں میو ہاسپٹل میں ایک آدمی کی باڈی آئی نا، بیمار تھا، تو وہ سورت رحمان لگا دی وہاں پر، وہاں کا ڈاکٹر کوئی نیک آدمی تھا، وہ سورت رحمان بھی لگاتا تھا۔ تو جب سورت رحمان لگائی، اس کے ناک اور منہ میں سے کیڑے باہر نکلنے لگے۔ وہ نرس گئی بھاگتی ہوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس، نکلتی عجیب، انہوں نے کہا بند کر دو، بند کیا، کیڑے بند ہو گئے۔ ان کے گھر والوں کو بلایا، بیوی کو بلایا، اس سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا؟ کہا یہ جادوگر تھا، یہ جادوگر تھا، زانی تھا، بڑا خطرناک، بڑے سے بڑا جادو کرتا تھا، یہ ہر وقت کام ہی یہی، اور اللہ اس کو سزا دے رہا تھا۔ اس لیے اس قسم کے کاموں سے خود بھی بچیے، اپنے اولادوں کو بھی بچائیے۔ امام احمد حدیث کو لے کر آئے ہیں 16281، صلی اللہ علیہ وسلم۔